زمین سے 480 فیٹ نیچے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب موجود تھا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 4000 سالوں سے یہاں دفن ہے۔ یہ راز ان کو کسی بھی قیمت پر جاننا تھا، اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی اور اس پتھر کے سلیب میں ایک بڑی چھید کر دیا۔ اب اس چھید کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس سے سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دیکھا گیا جسے پچھلے 4000 سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں طوفان اور ارتھکویکس کا سامنا کیا ہے، مگر مجال ہے کہ ان میں سے ایک بھی ادھر کا ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے اور اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکرز ہے، یعنی اس پیرامڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر ایک دو نہیں بلکہ پوری 9 فٹ بال فیلڈز آرام سے فٹ آ سکتی ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامڈ میں تقریباً 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال کیا گیا، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو تقریباً 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالی شان پیرامڈ بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو انچ بائی انچ لیول کیسے کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوئر شیپ میں کاٹ کر بغیر کسی کرین کے 480 فیٹ تک کی بلندی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈز کو ارتھکویک پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائڈ کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری کے اینگل پر سیٹ کیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کے اس ویڈیو میں، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیمز اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیکس کو جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹلی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ میں بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوگی۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن پتھروں کا وزن جھیل سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز، یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارض کے پول کو میئر کیا جاتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈز کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا ہوگا۔ نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی بیسک انسٹرومنٹ، صرف اس ٹیکنیک کی مدد سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، اور وہ بھی زیرو ایرر کے ساتھ۔ چیلنج نمبر 2۔ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ کی زمین پر یہ پیرامڈ بننا تھا، اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کا یہ پہاڑ کبھی بھی کھڑا نہ ہو سکتا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیول تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کنسٹرکشن کی چاروں سائڈ پر ایک بڑا گڑھا کیا گیا ہوگا اور پھر اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول کو دوسرے سائڈ کے پانی کے لیول سے میچ کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اینشینٹ ایجپشنز نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا جس کی دونوں سائڈز پر لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر میں ایک رسی سے پتھر بندھا ہوتا ہے۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن پر آ رہی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ بیچ کی زمین پرفیکٹلی لیولڈ ہے۔ اب پیرامڈ کنسٹرکشن کے سائڈ پر ڈائریکشن بھی سیٹ تھی، مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کے لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھا اور نہ ہی جیک ہیمر، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو سکوئر یا ریکٹینگولر شیپ بھی دی۔ لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں، صرف یہی وہ پتھر تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا۔ انجینئرز کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن پہ استعمال ہونے والی چینیں صرف کوپر سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ انجینئرز یہ جانتے تھے کہ کوپر وارم ہوتا ہے اور یہ پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں کیمیکل آرسینک بھی شامل کیا گیا تھا۔ کوپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چھینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھر پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے۔ چیلنج نمبر 4۔ چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر تھا جس کو لائم سٹون کے نام سے جانا جاتا ہے،
اس کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے 250 کلومیٹر دور تورا کے مقام پر ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا یہ پتھر گیزا تک ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ یہ پتھر 50 ٹن یعنی 50,000 کلو کا تھا، جو کہ تقریباً 3 پیسنجر بسز کے برابر بنتے ہیں، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونے تھے۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹرکس موجود تھے۔ حتیٰ کہ آج کل کے جدید دور میں بھی یہ کام کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کمپنیز کو اچھا خاصا ٹف ٹائم فیس کرنا پڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ جی ہاں، تورا اور گیزا کے درمیان موجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ شپس میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم بھی 500 مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی۔ چیلنج نمبر 5۔ جو ایکسپرٹ کی ٹیم پیرامڈ کی کنسٹرکشن سائٹ پر کام کر رہی تھی، ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو ابھی بھی ستا رہی تھی۔ لائم سٹون کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے، ایک کے بعد ایک لگانا بھی شروع ہو گئے، لیکن پتھر اتنی اونچائی تک پہنچائے کیسے گئے؟ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا۔ یہ پتھر یا تو اسپائرل ٹریک کی مدد سے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 کلو کے یہ پتھر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کر پہنچائے گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 6۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں چھینی ہتھوڑوں سے اتنے بڑے پتھروں کو کاٹنے تک کی ہی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس، اس کے اندر جانے کا راستہ اور چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی، اور وہ یہ کہ کمپارٹمنٹس کے اندر جو پتھر استعمال کیا گیا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے مضبوط ترین پتھر ہے۔ آج کے اس دور میں بھی گرینائٹ بڑے گرینڈر کے بغیر کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑے آرکیولوجسٹ کو بلایا گیا، لیکن کوئی بھی اس بات کا سراغ نہیں لگا سکا کہ 4000 پہلے یہ پتھر کیسے کاٹا گیا۔ آخر کار کئی سالوں کی محنت کے بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سالو کر لیا۔ ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے کیسے آرے کی مدد سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے؟ جی ہاں، بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طرح اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں تقریباً 4 منتھس لگتے تھے۔ آخر کار ان پیرامڈس کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور ان کو بنانے میں ٹوٹل کتنے مزدور لگے تھے؟ اور روبوٹک آرم نے جب پتھروں کے سلیب کے اندر سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو 4000 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جانیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔